معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلاراوت ہے، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلاراوت ہے، ایک راج دلاراوت ہے، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلاراوت ہے، 9 لاکھ کا سیرا سر سوہت، 9 لاکھ کا سیرا سر سوہت، وہ احمد پیارا آوت ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے. حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان پکارا الا اللہ، غلمان پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے، خود رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے. پیارے دوستو، آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اور گزارش ہے کہ اپنا چھوٹا بھائی کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، میرا سپورٹ کریں. اب میرے آقا توجہ رکھنا، دنیا پہ آ گئے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، جس کو معراج بولتے ہیں. قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. معراج جب آئی نا، معراج گئے، یہ بہت ساری باتیں تم نے سنی، بہت ساری چیز. پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، عرش اعظم پہ گئے. یہاں پہ رک کے ایک بات کہہ دوں، جب عرش اعظم پہ گئے تو جبریل اب رکنے لگے، آگے نہیں جاتے، سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جاتے. کہا جبریل چلو. آقا اپنے بس کی نہیں. کیوں بس کی نہیں؟ کہا جاؤں گا نا تو میرے نورانی پر اللہ کی تجلی سے جل جائیں گے، اللہ کے نور کی تجلی سے جل جائیں گے. اب یہیں پہ نبی نے ایک بات کہی، سن لینا. کہا اچھا تمہارے پر جل جائیں گے؟ کہا جی. کہا جبریل ایک بات یاد کرو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈلوا رہا تھا تو تم نے حضرت ابراہیم سے کیا کہا تھا؟ کہا پیارے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو مجھ سے کہہ دو، میں اللہ کی بارگاہ میں رکھ دوں گا. کہا پھر انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جبریل تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ تو پھر تم نے کیا کہا؟ کہا میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک نہ کوئی نبی جا سکتا نہ کوئی ولی جا سکتا. تو میرے نبی مسکرائے، تم وہاں تک جا سکتے ہو جہاں تک نہ کوئی ولی جا سکتا، تو پھر نبی نہیں جا سکتا، تو پھر آئیے چلیے. جب کوئی نہیں جا سکتا تو چلیے. آقا آپ کے بس کی نہیں، آقا میرے بس کی نہیں. اچھا اتنی پرانی بات نبی کو پتہ کیسے چلی کہ جبریل میں اور حضرت ابراہیم میں کیا باتیں ہوئی؟ توجہ رکھو میری طرف بیٹا، تھوڑا دھیان. پتہ کیسے چلا؟ کہ جبریل تو پھر آتے کیوں نہیں؟ کہا آتے کیوں نہیں؟ جب اتنا کہا آتے کیوں نہیں؟ اچھا کہا آقا اپنے بس کی نہیں. اب میرے نبی بولے جبریل تم نے یہ کہا تھا میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک نہ کوئی نبی جا سکتا نہ کوئی ولی جا سکتا. جبریل اب تم بھی
سن لو میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک تم بھی نہیں جا سکتے. اگر تمہاری کوئی خواہش ہو تو مجھ سے کہہ دو. اب جبریل سمجھ گئے یار معاملہ تھوڑا گاڑا ہی پڑ رہا ہے. کہنے لگے ہاں آقا میری خواہش ہے میں بھی مانگوں گا. چاہت ہے. کہا کیا مانگو گے؟ جبریل نے سوچا نبی کو سب سے پیارا کون تھا، سب سے اچھا کون تھا. تو جبریل نے سوچا جب نبی پیدا ہو رہے تھے تب بھی دعا کر رہے تھے ربی حبلی امتی. جب دنیا سے جوان تھے تو پتھر پہ سر رکھ کے تب بھی کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی. دنیا سے گئے تو قبر میں ہونٹ ہل رہے تھے تب بھی کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. جبریل سمجھ گئے. کہنے لگے آقا وہ پل صراط جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہوگا، وہ جو بال سے زیادہ اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اے آقا جب امت آپ کی اس پہ گزر رہی ہوگی مجھ جبریل کو پر بچھانے کا موقع مل جائے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پھر بریلی کے امام نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا. اب واقعہ سچا ہو گیا. اس لیے بریلی کے امام کا شعر تحقیق کے طور پر آ گیا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. واہ واہ سبحان اللہ. اب میں جہاں لانا چاہ رہا تھا وہ بات رہ رہی ہے. حضور اللہ کی بارگاہ میں قرب خاص میں پہنچے. توجہ رکھنا میری طرف. اب قرب خاص میں پہنچے. اللہ میں اور رسول اللہ میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تیسرا کوئی نہیں، پتا بھی نہیں. توجہ رکھنا. جب پتا نہیں اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں کیا دیا. واہ واہ سبحان اللہ. ایک بات یہیں پہ کہہ دوں ذرا دھیان رکھنا. جانے والا تحفہ لے کے جاتا ہے یا وہ تحفہ دیتا ہے جس کے یہاں جایا جائے؟ جو جانے والا جاتا نا وہی کچھ نہ کچھ لے کے جاتا. اور یہ بھی سن لو جب رسول اللہ گئے تو انہوں نے اللہ کو سلام نہیں کیا بلکہ اللہ نے رسول اللہ کو سلام کیا. کسی کے ذہن میں یا جلو ان مولانا لوگوں نے تو اللہ کو چھوٹا کر دیا رسول اللہ کو بڑا کر. ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرتا مگر سلام کا مطلب سمجھو. سلام کا مطلب السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو. اور اللہ تو وہ ہے جسے نہ موت آنی ہے نہ کوئی بیماری آنی ہے، وہ تو سلامت ہے، وہ تو سلام ہے. اللہ کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی بلکہ اللہ رسول اللہ کے لیے دعا کر رہا ہے، کیونکہ دو سلام جو وہ دعا یا چھوٹے بڑے کا معاملہ نہیں. اب اللہ نے رسول اللہ کو تحفہ عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا بولو؟ تحفہ. تحفے میں کیا دیا؟ ہاں انہیں زیادہ پیاس آ رہی ہے. اچھا پی لو. توجہ رکھنا میری طرف. ہاں بات اللہ سلامت رکھنا. تحفے میں نماز ملی. توجہ رکھنا میری طرف. یہ بات نکلنا چاہ. ہاں جلدی بات دو ادھر کو دے دو. تحفے میں نماز. اچھا نماز ملی کتنے ٹائم کی؟ 50 ٹائم کی. 50 ٹائم کی. 5 میں تو تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے. جلدی سے جلدی سے جلدی سے جلدی سے. بچوں چلو بچوں چلو. ارے بچوں یہاں کوئی ابھی شیرینی تھوڑی بیٹھ رہی ہو. بعد میں. اچھا اپنے پی لی اور دوسرے کے بعد میں. ہاں تھوڑے توجہ. ہاں اصل میں بات ایسی چل رہی ہے تھوڑی. او بیٹا او بچوں تھوڑی دیر روک.
5 وقت کی نہیں بلکہ 50 وقت کی نماز ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا جاؤ کم کراؤ، جاؤ کم کراؤ، جاؤ کم کراؤ۔ کم کراتے کراتے 5 وقت کی رہ گئی۔ بڑی تیزی سے میں لے کر کے چل رہا ہوں۔ یا تو ایسا کریں تھوڑی دیر کے لیے میں رک جاتا ہوں، پانی بڑھوا لیتے ہیں۔ بابو بیٹا یہ بچے نا، بچے بھاگیں گے درادر کو، بانٹنے نہیں دیں گے، بچے بھاگیں گے بانٹنے نہیں دیں گے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے نا، یہ چیزیں بھی چینل پہ چلی جاتی ہیں، یہ چیزیں بھی چینل پہ بعد میں جب بیچ میں تھوڑا سا موقع دے دیں گے، ایسا کر لیں گے۔ ہاں توجہ رکھنا، 50 وقت کی نماز ملی مگر 5 وقت کی رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جاؤ آؤ، اور جاؤ آؤ، اور 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی۔ مگر پیارے سنو، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، اے محبوب اگر تمہارے امتی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ثواب عطا کرنے والا تو میں ہوں، 50 وقت کا ثواب دوں گا۔ توجہ رکھو میری طرف۔ اب تحفے میں نبی کو نماز ملی نہیں، سیدھا بیٹھ ورنہ بھگا دوں گا۔ تحفے میں نماز ملی، نبی فرماتے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں تم سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں اس تعلق سے، ایمانداری سے بتاؤ، سب سے زیادہ عبادتوں میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں میں سب سے افضل، سب سے اہم، سب سے ضروری کون سی عبادت ہے؟ اب یہ ڈھونڈو اور تلاشو، لیکن کس سے ڈھونڈو گے؟ حدیث میں ڈھونڈو۔ ساری عبادتیں جتنی بھی ہیں ان تمام عبادتوں میں سب سے اہم، سب سے افضل، سب سے بہتر کون سی عبادت ہے؟ آقا فرماتے الصلاۃ اہم العبادات، نبی فرماتے نماز تمام عبادتوں میں اہم ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، تمہاری غلط ہو سکتی، کسی مولانا کی غلط ہو سکتی، کسی پیر کی بھی غلط ہو سکتی، لیکن نبی کی بات غلط، بولو نبی کی بات غلط